اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی عجیب و غریب مخلوق مولوی مظفر کے پتہ نہیں کیا نام ہے، ایک بریلوی مولوی ہے جو ایک انتہائی گھٹیا عقیدے کا مالک ہے، اور اس شخص کی ناسبیت دیکھ کر، ویسے تو نواسب بہت زیادہ ہیں لیکن اس بندے کی ناسبیت دیکھ کے لٹرلی مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو علامہ فہامہ اور عالم ربانی تسلیم کر کے اہل سنت اللہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ میں سب اہل سنت سے مخاطب نہیں، یہاں میں صرف ناسبیوں کو کلین بورڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اہل سنت جو صحیح العقیدہ اہل سنت ہیں، منصف مزاج ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں بڑے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ حق اور باطل کس نہج پہ جا کے پرکھا جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی قادر، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی کی ویڈیو کی طرف، اور لٹرلی آپ کو بھی ہنسی آئے گی اس سے سوال جب ہو تو جواب کیا دیتا ہے، آپ کو لٹرلی ہنسی آئے گی اس جاہل کی بکواس سن کے۔ یہ مولوی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف انہی کے گھر کی کتابوں سے ہم آپ کے سامنے حقائق پیش کرتے ہیں۔ بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جو جمعے کے دن ہم نے کہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید نے حضرت ابوبکر کی محبت اور افضلیت کے لیے جان دے دی، تو لوگ چیخنے لگے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے حوالے کے بغیر بات اس لیے کی گئی تھی تاکہ آپ چیخ کر بولے لکھا ہوا کہاں ہے۔ میں نے کہا جمعے تک زندگی رہی نا تو آپ کی گھر کی کتابوں سے بتاؤں گا، یہ آپ نے خود لکھا ہے۔ آپ کو گھوڑا نکالنے سے فرصت ہو تو آپ کتابیں پڑھو نا، توجہ کریں اس چیز پر۔ سارے سید جو آج موجود ہیں حسینی، ان کا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ تمیز سے بات کریں، یہ صحابہ کرام، اور یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی۔ کہتے مولا معصوم ہے، تو میں نے کہا معصوم جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے تو وہ کس مقام پر ہوگا؟ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے تو ان مولویوں کو جب کچھ نہ ملے تو یہ مولا علی کے اوپر آگے شروع ہو جاتا ہے کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، یہ ہے وہ ہے۔ اور مولوی صاحب میں کہوں گا خدا کا خوف کریں یار، اس طرح کی بکواسات کر کے آپ لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ اگر بیعت حضرت ابوبکر کی بات ہے تو سب سے پہلے حضرت عمر کا موقف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے امام ابن حجر مکی صاحب کی کتاب الصواعق المحرقہ میرے پاس موجود ہے، صواعق میں دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 61 پہ حضرت عمر کا اپنا بیان موجود ہے کہ حضرت عمر سے سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ یہ بیعت ایک فتنہ تھی، اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ الصواعق المحرقہ، ٹھیک ہے جی، یہ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ بیانات موجود ہیں۔ تو مولا علی کو کیا ضرورت ہے فتنہ پرور لوگوں کے پاس جانے کی؟ بکواس مارتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، دوسری سب سے زیادہ حامل اہمیت جو بات ہے، انہوں نے ایک انتہائی میں کہتا ہوں ہائی لیول کی بونگی چھوڑی ہے اپنی ویڈیو میں کہ زید شہید نے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر کے پیچھے جان دے دی تھی، سبحان اللہ۔ اور بھائی حضرت ابوبکر کے قتل کا بدلہ لے رہے تھے زید شہید، وہ اٹھے تھے سلطان کربلا کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے، جو پہلے جناب مختار ثقفی سلام اللہ علیہ نے کیا، اور ان کی شہادت کے بعد زید شہید اس فریضے کو آگے لے کر چلے تھے۔ حضرت ابوبکر کا زید شہید سے کیا لینا دینا ہے؟ اور وہ نانا تھے حضرت ابوبکر، یہ وہ، او بھائی اس بکواس کا الحمدللہ ہم پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ مغالطہ لگا کے انہیں امام جعفر صادق کے جد بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، کوئی نانا وانا نہیں تھے، یہ بس مورخین کا مغالطہ ہے، اس پہ پہلے بھی تفصیلاً ہم بات کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اب پھر حضرت کو اور کچھ نہیں آتا تو بدتمیزی بھی ہوتا رہیں کہ آپ کو سوائے گھوڑا نکالنے کے اور کچھ نہیں آتا، اور جب حضرت سے حوالہ مانگا گیا تو یہ ڈرامہ دیکھیں، اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے، اور جو تھوڑا سا بھی نفسیات جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رنگ اڑے ہوئے مولوی کے، جب اس سے حوالہ مانگا گیا کہ بھائی اپنی بات پر دلیل دے، تو میں نے جان بوجھ کے بغیر حوالے کی بات کی تھی، شیعوں جا کے اپنی کتابیں کھنگالو، اور بھائی تو اپنی کسی کتاب میں دکھا، جب نہیں ہے حوالہ تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے، کیوں بکواس کر رہا ہے؟ زید شہید کا تعلق کیا ہے حضرت ابوبکر سے؟
اچھا جی، اور ساتھ میں وہ جب بدتمیزی بھی آؤ گے تو پھر بیٹے بکواسات کرو گے تو ہم ذرا آپ کی بکواس کا جواب تلخ لہجے میں تو دیں گے، لیکن ہم ٹھوکتے ہیں علمی طریقے سے۔ سامعین گرامیہ قدر، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، یہ سمجھتے ہیں فتووں کی زبان، تو آئیں ذرا فتووں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ شبیہ ذوالجناح وغیرہ جو بھی معاملات ہیں ہم ایام اعظام میں اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پچھلے 6 سال سے ہمیں دلائل دیتے آ رہے ہیں، خاموش ہیں یہ ملوانے اس پہ۔ صفحہ نمبر 415 پہ انہوں نے کیا بکواس کی ہے ذرا یہ چیک کریں۔ طوطا بلا شبہ حلال ہے، اور یہ جو حرمت کی دلیل پیش کی جاتی ہے یہ درست نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طوطا حلال ہے، استغفر اللہ، چھڑنا نہ کچھ۔ سامعین گرامیہ قدر، وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو بےچارے پوچھ رہے تھے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، یہ جا کے میاں مٹھو کے پاس کہیں گے میاں مٹھو ہم نے آپ کو کھانا ہے، اور طوطے کو بھی نہیں بخشا، طوطا بھی حلال ہے، استغفر اللہ۔ خیر سامعین گرامیہ قدر، یہ ظاہری بات ہے طوطا کھائیں گے تو ٹیں 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 کرتے ہوئے آگے جائیں گے نا۔ اب ذرا حضرت ابوبکر کے لحاظ سے میں بات کر لوں کہ ان کے ائمہ نے حضرت ابوبکر کی کیا دعائیں لکھی ہیں اپنے پاس، یہ ان کی امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء میرے پاس موجود ہے۔ حافظ سیوطی نے صفحہ نمبر 146 پہ یہاں پر ایک روایت لکھی ہے کہ بیہقی نے شعب الایمان میں ضحاک کی زبانی حضرت ابوبکر کا یہ ارشاد تحریر کیا کہ بخدا میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں کسی سڑک کے کنارے کا درخت ہوتا، کوئی اونٹ چلے ہوئے مجھے چبا ڈالتا اور پھر فضلہ بنا کر جنگل میں ڈال دیتا، لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ ہاں جی، یعنی کہ ان شارٹ حضرت کہہ رہے کاش میں اونٹ کی مینگنی ہوتا۔ یہ حضرت ابوبکر کی دردناک دعا، اللہ اکبر۔ کاش یہ طارق جمیل صاحب پاس ہوتے، وہ اسے بیان کرتے تو پھر سامعین گرامیہ قدر وہ پھر بات آگے کی طرف جانی سی۔ کیملز شٹ، نیور مائنڈ، ہم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ آخری دلیل، کیونکہ دینے کو دلائل بہت زیادہ ہے لیکن یہ ملوانا ان ایک آدھ دلائل کے جواب دے دو تو بڑی بات ہے۔ اچھا جی، زید شہید نے حضرت ابوبکر کے لیے جان دی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بکواس ہے، بالکل اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ لیکن زید شہید کے خروج پر ابو حنیفہ جو فتویٰ دے گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے امام ابو حنیفہ، ذرا ان کی عبارت چیک کریں، یہ میرے پاس آپ کی شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی کتاب موجود ہے القول المتین، جنہوں نے یزید کے رد پہ لکھی تھی۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 364 میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا یہاں فتویٰ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ امام زید کا شام سے جنگ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، زید شہید کی جنگ کس کی مانند ہے؟ مثل خروج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب محمد کے خروج کی طرح ہے زید شہید کا خروج، صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ سامعین گرامیہ قدر، جس کی وجاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو وہ حضرت ابوبکر کے پیچھے جان دے گا؟ یار مولوی صاحب خدا کا نام ہے یار، کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا شعور لے کے، تھوڑا سا نا تیاری کر کے آنی چاہیے آپ لوگوں کو بکواس کرنے سے پہلے۔ یہ کیا بونگیاں ماری ہیں اپنی کتابوں میں، کئی طوطے حلال کیے ہیں، کبھی کچھ کیے ہیں، اور خود جو عبارات اہل بیت کے بارے میں لکھتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی فالتو بکواسات اہل بیت کے بارے میں نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ ہمیں جواب اور بھی دینے آتے ہیں۔ ہاں جی، میں اس سے پہلے کہ مسئلہ رضاعت کبیر کی طرف جاؤں، میں پھر کہہ رہا ہوں انسان بن جاؤ، میرے پاس آپ لوگوں کے سارے چٹے کٹے کھلے پڑے ہیں، بکواس نہیں کرنی، مقابلہ کر رہے ہیں، بندے دا پتر بن کے کرو۔ گیٹ آؤٹ۔